بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر ایسی رحمت و برکت نازل فرما جس سے ہمیں تمام ڈر، خوف اور آفتوں سے نجات ہو جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فضائل میلاد شریف۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت، یعنی ذکر صالحین کے وقت اللہ تعالیٰ کے رحمت کا نزول ہوتا تھا۔ تمام صالحین مرسلین کے پیشوا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا اور اس پر بھی خوب درود شریف کی صدائیں بلند ہوں۔ وہاں کے حاضرین پر کیوں نہ رحمت کا نزول ہو، سامعین کیوں نہ مقدس کا وصول ہو، اور منقول ہے کہ جس مکان میں یہ محفل مبارک ہوتی ہے اس پر سال بھر برکت رحمت کا مہینہ برستا ہے، اور اس مکان کے رہنے والے حفظ و امان میں رہتے ہیں اور بے انتہا خیر و برکت شامل حال رہتی ہے۔ اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں یہ حال ہے کہ جب کبھی کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، یا عقیقہ یا ختنہ یا شادی یا نیا مکان بنے، یا سفر سے کوئی واپس آئے، یا بیماری سے صحت ملے، ہر قسم کی تقریبوں پر محفل میلاد ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ایسی ہی توفیق دے کہ اپنے گھروں کو اور مجلس کو ذکر محمدی سے منورہ کریں اور تمام رسومات، خرافات، ناچ گانے سے بچتے رہیں۔ آمین۔ ایک بزرگ نے خواب میں حضرت کو دیکھا اور دریافت کیا کہ یہ میلاد شریف کی محفل کیسی ہے، کیونکہ بعض لوگ اس میں کلام کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ قربان اس پیارے الفاظ کے ثابت ہوا کہ یہ محبت کے سامان ہے، اور واقعی بغیر کسی محبت کے کون اپنا جان و مال فدا کرتا ہے۔ حکایت۔ ملک حجاز کے شہروں میں سے ایک مقام پر محفل میلاد شریف اور ایک عالم باعمل بیان فرما رہے تھے کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا کہ یہ آل رسول غریب الوطن ہوں، اللہ کے واسطے مجھے بھی کچھ ملے۔ وہ صاحب جو بیان فرما رہے تھے انہوں نے حاضرین سے کہا کہ جو سید سائل کو 1 روپیہ دے خدا اس کی ایک بڑی مراد پوری کرے گا۔ اس وقت محفل مقدس میں ایک یہودی کا غلام بھی حاضر تھا۔ جلدی سے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ میرے پاس 3 روپے ہیں، لیجئے اور سید صاحب کو دے کر میری 3 مرادیں خدائے پاک سے پوری کرا دیجئے۔ عالم صاحب نے اس سے 3 روپے لے کر سید صاحب کی خدمت میں پیش کیے اور اس غلام سے کہا کہ ہاں بھائی، بیان کرو کہ تمہاری کیا مرادیں ہیں۔ غلام نے کہا، اول مراد تو یہ ہے کہ ایک یہودی کا غلام ہوں اور مجھ کو آزاد کر دے۔ یہ سن کر عالم صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور حاضرین سے کہا کہ بھائیو، سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ذکر خیر کی برکت سے اس غلام کو آزاد کر دے۔ سب نے دعا مانگی۔ پھر عالم صاحب نے اس غلام سے پوچھا کہ بھائی، تمہاری دوسری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا آقا کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور آقا دوزخ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس کا ملال ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے اور دونوں جنت میں ساتھ ہی جائیں۔ عالم صاحب نے سب حاضرین سے کہا کہ دعا اب بیان کرو تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا، تیسری مراد یہ ہے کہ میں آقا کے اور میرے گناہ بخش دیے جائیں۔ پھر عالم صاحب نے خود بھی دعا کی اور حاضرین سے دعا کرا۔ جلوس شریف ختم ہوا اور سب لوگ حصے لے کر اپنے اپنے گھر گئے، اور وہ غلام بھی اپنے آقا کے پاس حاضر ہوا۔
اس نے غلام سے کہا دریافت تو کہاں گیا تھا؟ بڑی دیر میں آیا۔ غلام نے کہا جناب میں آج بڑی بھاری سوداگری میں تھا، آج میں نے بڑے انمول سودے خریدے ہیں، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہودی کو غلام کی باتوں سے سخت حیرت ہوئی کہ یہ ایک کلاپنچ آدمی تھا۔ اس نے کہا ایسی تجارت کی ہے؟ اس نے کہا خیر بھائی ہمیں بھی بتا دو کہ کیا قیمتی مال خریدا ہے۔ پھر تو اس غلام نے اس محفل میلاد شریف کا حال اور سید صاحب کا آنا اور عالم صاحب کا وہ فرمان بیان کیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت 3 روپے تھے، وہ تینوں روپے 3 مرادیں پوری ہونے کے لیے دے دیے۔ یہودی نے کہا اچھا بتاؤ وہ کیا مرادیں تم نے مانگی؟ غلام نے کہا اول مراد یہ ہے کہ تو میرا آقا ہے اور میں تیرا غلام ہوں، تیری خدمت کرنی ضروری ہے اور خدائے تعالیٰ میرا خالق اور مالک ہے، اس کی عبادت میں لازم ہے، اس کی عبادت بھی لازم ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس آقائے حقیقی کا غلام ہو جاؤں اور تو مجھے آج سر کا تیرے پہلے ہی نشانہ اجابت پر پہنچ چکا تھا۔ یہودی نے کہا لے بھائی دعا میں نے تجھے آزاد کیا، اور دوسری مراد بتا اپنی کیا ہے؟ غلام نے سلام عرض کیا اور عرض کی اے آقائے نامدار دوسری مراد یہ ہے کہ میں نے مدتوں تک حضور کا نمک کھایا ہے اور میں مومن ہوں اور تو کافر ہے، قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور تو دوزخ کی طرف روانہ ہوگا، اس لیے میں نے دوسرا روپیہ دیا کہ دعا کیجیے کہ میرا آقا بھی مسلمان ہو جائے اور میرا آقا دونوں جنت کی طرف ساتھ ساتھ جائیں۔ یہودی نے کہا اگر تیری یہ مراد ہے تو میں بہت خوشی سے اسلام قبول کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بیان کر کہ وہ تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا وہ تیسری مراد یہ ہے کہ اور آپ کے گناہ اور اللہ پاک جل شانہ بخش دے۔ یہ سن کر آقا خوش ہوا۔ پھر اسی رات کو وہ مسلمان خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ شاباش تجھ کو جو بات تیرے اختیار میں تھی، یعنی غلام آزاد کرنا اور خود غلام کے گناہ بخش دیے جائیں، تیرے غلام کے گناہ بخشے جائیں اور میرے اختیار میں ہے، لے یہ تیسری مراد بھی غلام کی پوری ہو گئی۔ آپ نے اپنے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے تجھ کو اور تیرے غلام کو اور اس عالم صاحب کو اور سید صاحب کو سائل کو اور تمام حاضرین کو بخشا اور جنت الفردوس عطا فرمائی۔ یہودی جب بیدار ہوا تو غلام سے ہمراہ عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا خواب کا بتایا، عمل میں بیان کیا اور اپنے ایمان میں خوب مستحب ہو گیا۔ پڑھو درود، درود پڑھو عاشقو، درود، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی درود شریف پڑھیں۔